Laying foundations of Muslim education system, یعنی مسلم ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد. With opposition to Wardha scheme, a number of people thought of forming a distinct system of education for the Muslims. اور وردھا اسکیم سے ڈسسیٹسفیکشن، اس پہ مسٹرسٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی جائے. اب ایک طرف تو وردھا اسکیم نے ایڈ کیا مسلم لیگ کے پولیٹیکل مومنٹم کی طرف، اور دوسری طرف وردھا اسکیم ہمیں یہ بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہی ایک الگ ایجوکیشن سسٹم کا قیام ضروری ہے. The idea of separation was favored in a scheme submitted by Abdul Latif in 1939. The scheme suggested the establishment of Muslim Board of Education. یعنی اس نے ایک مسلم بورڈ آف ایجوکیشن کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. اور پھر علی گڑھ اسکیم. This scheme was proposed in August 1939. Its aim was to launch a number of constructive programs for social, educational and economic improvement of Muslims. اور علی گڑھ اسکیم کو جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایم یہ تھا کہ کنسٹرکٹیو پروگرام شروع کیا جائے جو کہ سماجی اور پھر ایجوکیشنل اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے مسلمانوں کی یا جو بہتری ہے اور انہیں ابتری سے نکالنے کے لیے وضع کیا جائے. One of the strong supporters of علی گڑھ اسکیم was محمد افضل حسین قادری. اب محمد افضل حسین قادری ایک اسٹرانگ سپورٹر تھے، اور پھر ان کا ایک خط جو محمد علی جناح کو لکھتے ہیں اس میں ہی emphasized on the importance of an educational system for the Muslims independent of any non-Muslim control or influence. اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم چاہیے جس پہ نان مسلم کنٹرول نہ ہو. اور جنوری 1945 میں ایک ایڈریس کے دوران محمد علی جناح referred to a special subcommittee set up to draft a scheme for the education of Muslims in India. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح اس بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 1945 میں ایک خطاب کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسپیشل سب کمیٹی کو جو ہے بنایا جائے جو کہ ڈرافٹ کرے ایک اسکیم، ایک مکمل پلان دے فار مسلمز ایجوکیشن ان انڈیا. As he believed education to be a precondition for any real, speedy and substantial progress. اور جیسا کہ وہ بلیو کرتے تھے کہ ایجوکیشن ایک پری کنڈیشن ہے کسی بھی طرح کی ریئل، اسپیڈی اور سبسٹانشل پروگرس کے لیے. سو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ ایک ایجوکیشنل کمیٹی بنائی جائے جو کہ پورا جامع پلان مرتب کرے مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے سب کانٹیننٹ کے اندر.